مثال کے طور پہ اگر یہ کوئی بھی عام شخص یہ کہے کہ مثال کے طور پہ زید نے کہا کہ مجھے، یعنی کہ زید نے عمر کو جو ہے قتل کر دیا۔ اب لوگوں نے زید سے پوچھا کہ آپ نے عمر کو کیوں قتل کیا؟ تو زید نے کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی، عمر کو قتل کر دو، تو میں نے قتل کر دیا۔ اسی طرح بکر نے چند افراد کے مال کو لوٹ لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے چند افراد کا مال کیوں لوٹا؟ تو بکر نے کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کا مال چند افرادوں کا مال لوٹ لیا۔ تو گویا کہ اگر ہر کوئی وحی کا دعویٰ کرتا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تو دنیا میں ایک فساد برپا ہوتا، ہر کوئی کسی کو مار دیتا، کسی کو ناحق قتل کر دیتا، کسی کا مال چھین لیتا اور نہ جانے کتنے ہی فساد پھیلا دیتا۔ تو یہ ضروری ہے کہ وحی جو ہے صرف اللہ اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل فرماتا ہے۔ تو جو نبی کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ مجھ پر وحی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، تو وہ پھر معجزہ پیش کرے گا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں، اور قرآن پاک درس قرآن کے حوالے سے چند باتیں جو آپ کے چند گزارش کرتا چلوں کہ درس قرآن پاک میں بعض آیتیں منسوخ ہے، یعنی بعض آیتوں کا حکم منسوخ ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ 12 آیتیں ہیں جن کا حکم منسوخ ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق 22 آیتیں ہیں جن کا حکم منسوخ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن آیتوں کا حکم منسوخ ہو گیا ان آیتوں کو قرآن پاک میں کیوں لکھا گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان آیتوں کو قرآن پاک میں نہیں لکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور ان آیتوں کو قرآن پاک میں اس لیے لکھا گیا کہ لوگ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ان آیتوں کو پڑھنے پر ثواب حاصل ہو، اور لوگ جب اس کے ترجمہ تفسیر پڑھیں تو پتہ چلے کہ پہلے لوگوں میں کتنا سخت حکم ہوا کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ کہ اگر دیکھا جائے کہ مطلقہ عورت ہے تو اس کی عدت پہلے 1 سال ہوا کرتی تھی، اور جب اس حکم کو منسوخ کیا گیا تو اللہ نے فرمایا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی کوئی مطلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں، اس کی عدت 3 ماہ 10 دن ہے۔ تو پہلے جو 1 سال کی عدت کا جو مدت تھا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق وہ پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا، اور اب یہ حکم امت کے لیے باقی رہا۔ اب امت جو ہے یہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو ایسی بہت ساری مثال ہے۔ ہم ویڈیو کو طوالت سے دور بچانے کے لیے اور ہم چند مختصر درس قرآن آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں اور درس قرآن پاک سماعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ، پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کے آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلیں کہ سورۃ الفاتحہ کا تعارف۔ سورۃ الفاتحہ کا تعارف کچھ اس طرح سے علماء بیان فرماتے ہیں۔ پہلے سب سے مقام نزول ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں رکوع اور اس کی آیت کی تعداد، اس صورت میں سورۃ الفاتحہ میں 1 رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، اس صورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ نمبر 3 اور 4، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ نمبر 5،
یہ صورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اسی وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی صورت، ایک سے زائد نازل ہونے والی آیتیں 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 تا 8، دین کی بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز اور سورۃ الواقعہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 9 اور 10، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 11 تا 15، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ علیمۃ المسئلہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔